اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، آمین۔ اچھا، اب انشاءاللہ آج ہم 8ویں پارے کی سورہ اعراف شروع کریں گے۔ اچھا، اب جب ہم نے سورہ انعام شروع کی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ پھر ایک جوڑے کی شکل میں تھی، کیونکہ پہلے تو ہم مدنی دور میں تھے، پھر ہم مکی دور میں انٹر ہوئے۔ اس میں سورہ انعام اور سورہ اعراف جوڑے کی شکل میں تھی، ٹھیک۔ اچھا، سورہ انعام میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ انعام میں مکی دور کا جو انداز ہے، جو کہ 86 صورتیں مکی ہیں، ان کے ایک انداز ہیں جس میں التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کے احسانات اور قدرت اور عظمت کی نشانیاں ہیں، اور دوسرا مکی دور میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ التذکیر بایام اللہ، جو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کیا تھا کہ بھی ایام اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے خاص دن، اللہ کے وہ خاص دن جس میں کہ اتنی بڑی بڑی قومیں ہیں، ان کو تہس نہس کر دیا گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ التذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو سورہ انعام سورہ اعراف اب کیسے جوڑے کی شکل میں ہوئی؟ سورہ انعام تھی التذکیر بآلاء اللہ، اب کیا فوکس ہے؟ اب سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے التذکیر بایام اللہ۔ تذکیر ذکر کو کہتے ہیں نا، اس سے التذکیر بایام اللہ، تو اللہ کے دنوں کے حوالے سے اس میں بات کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں اب انشاءاللہ اب سورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، ٹھیک ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی ہم اس کو توڑ کے ہی پڑھیں گے، قطع کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کا یقینی اور حقیقی جو علم ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ہے، یعنی ان کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے، توڑ توڑ کے۔ حروف مقطعات کہلائے جاتے ہیں، اور یہ 4 میں ہیں، جبکہ پیچھے بقرہ اور آل عمران میں آپ لوگ 3 ہم نے پڑھے ہیں، اور پورے قرآن میں یہ 29 مقامات ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ چلیں آیت نمبر 2، کتاب، یہ کتاب، انزلہ، اتاری گئی ہے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، فلا یکن، چنانچہ نہ ہو آپ، فی صدرکا، آپ کے سینے میں، حرجن، کوئی تنگی نہ ہو، منہ، اس کی وجہ سے، اس کو سلیش کر دیں، یعنی اس آیت کے اتنے حصے کا کیا مطلب ہوا کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور آپ کے سینے پہ کوئی تنگی نہ ہو۔ یہاں پھر ذہن میں رکھیں، جیسا کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی دور کے آخری کے وہ جب 11 اور 12 سال ہے نا، تو آخری حصے میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب 11 سال گزر چکے ہیں۔ اچھا، حالات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی محنت میں صرف 125 لوگ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں یہ آیت تبھی سمجھ آتی ہے کہ صرف مکہ کے ان 12 یا 13 سالوں میں 125 لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تو اس وقت کیا سچویشن ذہن میں آتی ہے؟ یہ اس پر ہے یہ آیت کہ دیکھیں نا، اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں عام طور پہ 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ جو ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک عام آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اپنی غلطی کی ذمہ داری نا دوسرے بندے پہ ڈال دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو تو بچا لیتا ہے اور یہ سارا دوسرے پہ ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو نیک صفت اور شریف نفس انسان ہوتا ہے، وہ کیا، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جو نتائج سامنے نہیں آ رہے تو کیا اس سے ہی تو نہیں غلطی ہو رہی۔ تو یہ آیت اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آخر اتنی دن رات کی محنت ہے، یہ اہل مکہ ایمان لا ہی نہیں رہے اور مسلسل یعنی مخالفت پہ اڑے ہوئے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ
میری بات شاید میں صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پا رہا. یہ اس طرح سے ہے. اس کو سب ذہن میں رکھ کے پھر دیکھیں کہ یہ کتاب ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے, تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کی وجہ سے اب آپ اس طرح سے نہیں سوچیں. لیکن ان کے ذہن میں آتا تھا کہ آخر صرف 125 لوگ ایمان لائے ہیں, دن رات کی یہ محنت ہے. تو یہ ایک تسلی کا انداز ہے. یعنی اس آیت کے ہم نے جو سلیش کیا اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ پر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اب آگے دیکھیں, یعنی اس کے باوجود آپ کا کیا کام ہے, اس طرح سے ہوگا نا, لتنذرا, تاکہ آپ ڈرائیں بھی, اس قرآن کے ذریعے سے, وہ ذکر, یعنی اس سے ڈرائیں اور نصیحت کریں, للمومنین, اس میں نصیحت ہے مومنین کے لیے. یعنی آپ خبردار کریں, یعنی آپ اپنا کام جاری رکھیں, اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے. ٹھیک ہے, بھی کیوں فوکس ہوگا, بھی کا مطلب یعنی اس قرآن ہی کے ذریعے سے کرنی ہے نصیحت, اس قرآن کے ذریعے سے خوشخبری, اس قرآن کے ذریعے سے, اور انذار یعنی ڈرانا اس قرآن کے ذریعے سے. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ انعام 9, ہم ابھی سورہ انعام 9 میں ایک یہی کہ یہ اسی لیے گئی ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں. ٹھیک ہے نا, تو سورہ انعام 19 لکھ لیں آپ لوگ. کلیئر, کیونکہ یہ آخری دور کی صورت ہے, تو اس وقت کے حالات کے مطابق یہ آیات ہے. آیت نمبر 3 دیکھیں, اتبعوا, تم پیروی کرو, ماں, اس چیز کی جو انزلہ, اتاری گئی. اتبعوا کا کیا مطلب, اب جو بات ہو رہی ہے وہ تمام لوگوں سے خطاب سے کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 2 میں تو صیغہ واحد کی طرف تھا نا, اب آیت نمبر 3 میں یہ جمع کے صیغے میں بات کی جا رہی ہے کہ اتبعوا, تم پیروی کرو, یعنی تم تمام لوگ جو ہو پیروی کرو, ماں, اس چیز کی جو انزلہ, اتاری گئی ہے, الیکم, تمہاری طرف, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے, یعنی یہ وحی الہی کا جو پیغام ہے, اب تم اس کی پیروی کرو. ٹھیک ہے, ولا تتبعوا, اور نہ تم پیروی کرو, من دونہ, اس کے سوا, اولیاء, اس کو چھوڑ کے دوسروں کی پیروی نہ کرو. یعنی اب یہ کیا ہے, عام خطاب ہے, تمام لوگوں سے ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے, اللہ کو چھوڑ کے یہ جو تمہارے دوسرے دوست ہیں نا, من دونہ اولیاء, تو رب کو چھوڑ کے دوسروں کو مت دوست بناؤ. ٹھیک ہے, نہ تم پیروی کرو اس کے سوا, یعنی اللہ کے سوا, اللہ کو چھوڑ کے, اپنے رب کو چھوڑ کے تم دوسروں کو مت دوست بناؤ. ٹھیک ہے, قلیلا ما, بہت ہی کم ہے, تذکرون, جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ٹھیک ہے, تم میں سے بہت کم ہے, یعنی کم ہی ہے تم میں سے جو تم نصیحت حاصل کر لیتے, یعنی اس بات کو پکڑ لینا, اس سے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں پھر وہ کم ہی ہے, قلیلم. آیت نمبر 4 دیکھیں, وکم, اور وکم من قریتین, اور بہت سی بستیاں ہیں, اہلکنا, ہم نے ہلاک کر دیا ان کو, فجاءہا, پھر آیا ان کے پاس, باسنا, ہمارا عذاب. اب عذاب کب آتے تھے, بیاتن, رات کو, او یا پھر ہم, جبکہ وہ قائلون, قیلولہ سے, دوپہر کو جب وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو چوتھی آیت آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ وہ تذکیر بایام اللہ, اس کا مرکزی مضمون ہے. تو آیت 4 اب اسی حوالے سے, یعنی اب آپ لوگ اپنے مائنڈ بنائیں کہ اب یہی چیز آگے چلے گی کہ ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی بہت بستیاں تھیں, یعنی تم قریش مکہ کے, تم لوگ کیا بات کر رہے ہو, تم سے پہلے بھی بہت رسول آئے ہیں, تو بہت سی بستیاں ہیں, ہم نے ہلاک کر دیا ان کو, پھر آیا ان پر ہمارا عذاب رات کو, جبکہ وہ دوپہر کے وقت جب وہ آرام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 5 دیکھیں, فما کانا, پھر نہ تھی, دعواہم, ان کی پکار, اذ, جب, جاءہم, آیا ان کے پاس, بات سنا, ہمارا عذاب. ٹھیک ہے نا, دیکھیں وہی غفلت کی ایک زندگی گزار لینا, سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یعنی اب دنیا کی ایک زندگی تو گزار رہے ہیں نا, اور غفلت میں گزارے جا رہے ہیں. یہ بھی نہ احساس ہوا کہ بھیجا کیوں تھا, آنے کا مقصد کیا تھا, کرنا کیا تھا, یعنی کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اب آیت نمبر 5 دیکھیں, پھر نہ تھی ان کی پکار, کہ جب آ گیا ان کے پاس, بات سنا, ہمارا عذاب, الا, مگر, ان, یہ کہ, قالو, انہوں نے کیا کہا, انا کننا ظالمین, ہم ہی بلا شبہ ظالموں میں سے تھے. یعنی کہ دیکھیں یہ بات پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے خود ہی وہ غفلت میں وقت گزارا, میں نے وہ جانا ہی نہ, یعنی میں اپنے آنے کا مقصد پہچان ہی نہ سکا, میں سمجھ ہی نہ سکا. تو وہ کیا کہیں گے جب اللہ کا عذاب آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بلا شبہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے نا کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء کا ہے سلسلہ, اور یہ ہدایت کے لیے آتے تھے, تو یہ اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اب جب پیغام ہمارے پاس پہنچ گیا, ہمارے پاس واضح احکامات آج موجود ہیں, اس کے باوجود جب ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوگی. ٹھیک ہے نا,
اچھا، اب اسی مضمون کو ہی ذہن میں رکھیں، التذکیر بایام اللہ کا، یہ اللہ کے دنوں کا، اور یہ جو بتایا گیا ہے کہ بھی ہمارا عذاب جب آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بلا شبہ ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ اب آئے آیت نمبر 6 کی طرف۔ آیت نمبر 6 بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو غور سے سمجھیں اور اس کو دیکھیں اس میں کیا ہے آیت نمبر 6 میں، کیونکہ یہ فلسفہ رسالت پر ہے، فلسفہ رسالت کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں، تو یہ اس بیس پہ یہ والی بات کی جا رہی ہے کہ وہ فلسفہ رسالت جو ہے یہ بہت اہم موضوع ہے اس آیت کا، آیت نمبر 6 کا۔ اب دیکھیں آیت نمبر 6 کیا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ، پھر البتہ ہم، نون ہم، نسألہ ہم سوال کریں گے، ہم پوچھیں گے، پھر البتہ ہم ضرور پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے کہ ارسلہ بھیجے گئے، الیہم ان کی طرف کون؟ قوم کی طرف کون بھیجا جاتا تھا؟ رسول بھیجے جاتے تھے۔ البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے ان کی طرف رسول، ٹھیک ہے، یعنی ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین، بھیجے گئے رسولوں سے بھی، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف قوم کی طرف بھیجے گئے ہم ان سے بھی لازماً پوچھیں گے، اور جو ہم نے رسول بھیجے ہم ان سے بھی لازماً پوچھ کے رہیں گے۔ اس کی تشریح میرے خیال سے جتنے خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، ہم ان کو انہی لفظوں میں ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے اس بات کو کیسے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ اب آپ لوگ جن کے ہاتھ میں پینسل ہے، یہ ٹرائنگل ہے، ایک اللہ کا پیغام کس کے پاس آیا؟ رسولوں کے پاس آیا، رسول نے کس کو پہنچایا؟ امت کو پہنچا دیا، یہی ٹرائنگل ہے نا۔ اس آیت نمبر 6 سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ کا پیغام رسولوں تک آیا، رسول نے آگے پوری امانت داری سے یہ پہنچا دیا۔ اس پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو اس آیت میں بہت بڑی یہ جلالی شان ہے اس میں خاص کر کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ انہیں خبردار کریں، رائٹ، یعنی ہم انسانوں کو جب یہاں بھیجا گیا تو خالی کھانے پینے سونے اور مرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہم اس کے ساتھ ہدایت کے لیے رسول اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی طرف رسولوں کو اس لیے بھیجتا تھا کہ وہ انہیں خبردار کریں۔ یہ ایک بہت بھاری اور حساس ذمہ داری تھی جو پیغمبروں پر ڈالی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بالفرض اگر کسی رسول کی طرف سے اس ذمہ داری میں ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو متعلقہ قوم سے پہلے تو اس سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر رسول نے ذرا سی بھی بالفرض کی تو پہلے تو پھر رسول پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ معاملہ اللہ، رسول اور قوم کا ہوتا ہے۔ اللہ نے رسول کو پیغمبر بنا کر قوم کی طرف بھیجا، اب اس پیغام کے پہنچنے میں اگر رسول سے کوتاہی ہوئی تو وہ جواب دہ ہوگا، لیکن اگر پیغام کمپلیٹ اپنی ذمہ داری پہ پہنچا دیا گیا تو پھر سوال کس سے ہوگا؟ پھر امتوں سے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر امت پھر بھی دیکھیں کوتاہی کر رہی ہے، امت پھر بھی غلط کام کر رہی ہے، تو پھر وہ ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی کہ پھر تم پہ جب بات پوری پہنچ گئی تھی تو تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ تو آپ نے دیکھا یہ کتنی سخت آیت ہے کہ رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے اور ہم امت سے بھی پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جواب طلبی ہوگی۔ اچھا، اس حوالے سے آپ لوگوں نے بالکل ابھی سورہ مائدہ پڑھی، اب تھوڑا سا اپنے دماغ میں لائیں ذرا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109، آیت نمبر 109 ہے نا سورہ مائدہ کی۔ سورہ مائدہ میں ابھی ہم قیامت کے دن کا منظر پورا پڑھ کر آ رہے ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ اللہ کے علاوہ؟ بالکل ابھی پڑھ کے آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں آج اتنی بڑی عیسائی کمیونٹی اس بات پہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن کا یہ منظر اس آیت کے لحاظ سے سورہ مائدہ 109 آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جس میں کہ کلیئر ہے کہ بھئی اللہ پوچھے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ اللہ کے علاوہ؟ رائٹ، یہ تو یہاں ہو گیا۔ اب آ جائیں اپنی اور میری طرف، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی اب وہی سلسلہ ہے، اب ہم بھی تو امت، ہم کس کے؟ ہم بھی رسول کی امت میں سے ہی ہے نا، کہ ٹھیک ہے اللہ نے سارا پیغام پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا صحابہ کو۔ اس پہ حجۃ الوداع کا یہ پورا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ آپ لوگ غور سے دیکھیں سنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں حجۃ الوداع 10 ہجری، ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے جو حجۃ الوداع ہے، اس کے جو خطبے ہیں یہ اس کے کچھ نکات ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں ایک جم غفیر سے مخاطب ہیں۔ اس تاریخی موقع کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت شاقہ تھی، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ نمائے عرب میں دین کو غالب کر دیا تھا۔
کلیئر ہو گیا نا؟ یہ جو 23 سال کی محنت تھی اس میں جزیرت العرب میں پورا اسلام پھیل چکا تھا. اب کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے، یعنی اب جزیرہ عرب سے نکل کے ساری دنیا نے، یعنی انٹرنیشنل امت ہے ہم تو نا، پوری دنیا کور کرے گی. تو اس وقت 23 سالوں میں جزیرہ نما عرب میں تو پورا دین غالب کر دیا گیا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع میں مخاطب ہو کے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ حل بلغت، لوگو سنو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ اس پر پورے مجمع نے یک زبان ہو کر جواب دیا، جس میں اس کا جواب ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں کا پردہ چاک کر دیا ہے. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ سوال کیا اور 3 دفعہ لوگوں سے اس کا جواب لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے دیا اور لوگوں نے اس کا جواب دیا، یہاں تک کہ تینوں دفعہ آپ نے یہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر پکار کر کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ اس کو غور سے سنیں، کہ اب پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہے. رائٹ، اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے کندھے سے اب یہ بوجھ اتر کے اب تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، یعنی میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، لیکن ابھی اس مشن کی تکمیل تب ہوگی جب تک کہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں پر یہ پیغام اسی طرح پہنچے گا. تو کیا مطلب ہوا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذمہ داری اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ آ گئی نا. تو امت اب کتنی ہے؟ 1.8 بلین امت ہے. تو امت کے ایک ایک فرد پہ اب یہ ذمہ داری ہے، اکارڈنگ ٹو دس سورہ اعراف آیت 6 جو چل رہی ہے، کہ اب یہ امت کے ایک ایک فرد پہ ذمہ داری ہے کہ یہ امانت جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ پہنچائی، اب ہم اس کا حق ادا کریں. اور یہ تبلیغ اور دعوت کا کام اب یہ امت پہ ذمہ داری آ گئی کہ اب یہ قیامت تک کے لیے لوگوں تک اب ہماری ذمہ داری ہم نے پہنچانا ہے. یہ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو کہ پہلے جو 1,24,000 انبیاء آتے تھے تو یہ ذمہ داری انبیاء پر تھی، ریپرزینٹیو آف اللہ تعالیٰ وہ لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، جب نبی رسول ہوتا ہے تو وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ اس پہ وحی آ رہی ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اب تو ختم نبیین ہے، اب نبوت تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن رسالت چل رہی ہے، رسالت میں بات پہنچانا. اب وہی کام جو انبیاء کیا کرتے تھے وہ پوری امت محمدیہ کے ایک ایک فرض پر آ گیا. کلیئر ہو گیا نا کہ اب نبوت تو ہوئی کمپلیٹ، لیکن جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ اب امت کو سونپ دی گئی، یعنی وہ کام جو پہلے انبیاء کیا کرتے تھے وہ اب امت پہ ذمہ داری آ گئی. تو یہ آیتیں پڑھ کے پھر ہمارے فرائض میں سے یہ ایک فرض ہے، یعنی ہمیں اس کی ترغیب اتنی نہیں دی گئی، لیکن جب ہم نے آیات پڑھی تو ہمیں پتہ چلا جیسے میرے دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی کتنے اہم ہوتے ہیں نا، بلکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کا، وہ اہم ہی اتنے بنا دیے ہم نے. اسی طرح یہ بھی فرائض میں سے، ان کو اپنے فرائض میں سے رکھیں کیونکہ یہ بہت سخت آیت ہے. آیت نمبر 6 کہ ہم لازماً ان رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ہم امت سے بھی پہنچیں گے. تو آج امت جہاں کھڑی ہے، جو ہم آج اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، تو اب ہم سوچیں کہ ہم اپنی مرضیاں کر رہے ہیں نا، تو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کیوں حجت الوداع کا یہ بتایا ہے، اسی لیے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اس وقت گواہ بنایا کہ اے اللہ تو گواہ ہے، یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اور آج تو دیکھیں قرآن ابھی آگے آپ لوگ پڑھیں گے نا سورہ ہجر آیت 9 کہ یہ قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی کہ اس کتاب کی ذمہ داری کا یہ تو حرف بحرف ہمارے پاس ہے. اور حدیث کون سی حدیث ہے جو آپ کو نہیں، ہمیں اس وقت تمام معاملات میں ہم حدیث کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم وہ کرتے رہے ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، ہم انویسٹیگیشن پہ نہیں جاتے نا. لیکن اب ان آیات کو پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیروی کرنی ہے، وہ اتباع کرنی ہے. کیسے کریں گے؟ احادیث سے کریں گے. ٹھیک ہے نا، اور یہ پوری ذمہ داری اب پوری 1.8 بلین پر ہے، پوری امت محمدیہ کے فرائض میں ہے کہ وہ کام جو انبیاء کیا کرتے تھے وہ اب امت کے سپرد کر دی گئی ہے. رائٹ، اب آگے آ جائیں آیت نمبر 7. فَلَنُقَصَّنَّ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے سب باتوں کو، علیہم ان پر، بعلمی پورے علم کے ساتھ، وما كُنَّ غائبین. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما كُنَّ غائبین، اور ہم غائب تو نہیں تھے نا، ہم بھی ان کو ضرور بتائیں گے. اب پھر اس میں دیکھیں یہ مکی دور ہے،
ہاں، یہ جیسے مکی دور کا آخری دور چل رہا ہے اور کفار کی مخالفت بھی ہم نے دیکھی ہے، ان کی اذیت بھی ہم نے دیکھی ہے، وہ کیا کر رہے تھے اس وقت. تو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو ابو جہل کا اتنا زیادہ اذیت دینا تھا، وہ جو ابو لہب کا تھا، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی ان کو ضرور بیان کریں گے، ہم پورے علم کے ساتھ، اور ہم اس وقت غائب نہیں تھے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ جتنی اذیت دی گئی اس وقت اہل ایمان کو، اور جو ابو جہل کا کردار ہے اس 12 سالوں میں، تو اس وقت کیا ہے، وما کننا غائبین، ہم اس وقت غائب تو نہ تھے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 8 دیکھیں. اچھا، آیت نمبر 8 بہت اہم آیت ہے، اس پہ پھر ضرور غور کریں. والوزن، اور اعمال کا وزن، یومئذ الحق، اس دن برحق ہے. ٹھیک ہے، اعمال کا وزن، یہاں سے ہم نے دیکھیں ایک ہی چیز لے کے جانی ہے. ایک انسان جب آتا ہے، وہ جو اپنی زندگی گزار کے جاتا ہے، دیکھیں اس کے رشتہ دار، اس کا مال، اس کے گھر، پراپرٹی، سب یہیں رہ جاتا ہے. کیا لے کے جانا ہے؟ اعمال پہ. تو فوکس کیا ہے؟ عمل ہے. اچھا، امال بھی پھر کون سے والے؟ اب عمل تو سارا دن کا ہو رہا ہے، ہم سارا دن کام ہی تو کر رہے ہیں، چاہے برا چاہے اچھا، ہر وقت ہم حرکت میں ہیں، اور وہ ایک ایک جو حرکت ہے، جو موومنٹ ہے، اور جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ ریکارڈڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اور امال کا وزن اس دن برحق ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ دیکھیں عمل دو ہی ہیں. ایک دیکھیں وہ انسان بھی کام کر رہا ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ایک وہ انسان بھی عمل کر رہا ہے جو کہ خالصتاً عمل صالح کر رہا ہے، جس کا فوکس کیا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو فرق ہو گیا نا، دونوں میں فرق ہو گیا. نماز ایک بھی شخص پڑھ رہا ہے، نماز دوسرا بھی پڑھ رہا ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی نا، جس کا مفہوم ہے، یہ مسند احمد کی ہے، کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا. تو یہ کتنی اہم آیت ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ جتنے ہمارے وہ اعمال، کہنے کو نیکیاں کر رہے ہیں ہم، لیکن ان میں ریاکاری ہوگی تو وہ اس ترازو پہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، وہ بے حیثیت ہوں گے. جتنے ہم اپنے برے اعمال کر رہے ہیں، باطل اعمال کر رہے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ بات کلیئر ہوئی کہ کون سے والے وزن ہوں گے. اچھا، وزن سے پھر ذہن میں رکھیں کہ وہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، اس دن نیکیاں تولی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اللہ عالم کے اس وقت جو بھی ترازو ہوگا، اس ترازو میں یہ اعمال ہمارے تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. تو اعمال کا وزن اس دن ہوگا حق والا، حق اعمال صالح والا. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کہوں گی، کیونکہ آپ لوگ سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھ آئے ہیں نا، آپ لوگ ضرور لکھیں. دیکھیں سورہ بقرہ 264، سورہ بقرہ 264 میں پوری آیت ہے کہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. یعنی یہ دکھاوا ہی ہے نا، دکھاوے کے لیے صدقہ دینا، بہانے بہانے سے دوسرے کو بتانا. ٹھیک ہے نا. جبکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، ثواب تو اللہ نے دینا ہے، دوسرے نے تو نہیں دینا نا. یہ چیز ہم سمجھ جائیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو آیت ہے، جو آپ کو قرآن سے ملتی ہے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والی، وہ ہے سورہ بقرہ 264. رائٹ. اچھا، پھر دکھاوے کی نمازیں پڑھنا، سستی کرنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھنا، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے سورہ نساء 142. رائٹ. یہ تو ہمیں قرآن سے مل جاتی ہیں. یہ احادیث تو اور ڈیٹیل میں ہم چلے جاتے ہیں نا، قرآن میں ہی آپ کو بتا دیا گیا کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو دکھاوے کے لیے تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو، تو یہ عمل اس وقت ترازو میں کام نہیں آئیں گے. رائٹ. اب آگے دیکھیں. فمن ثقلت، پھر جو شخص جس کی بھاری ہوں گی موازین ہوں اس کے نیک اعمال اس میزان میں، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ پھر کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے نا. نیکیوں والا پلڑا جس کا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہو جائے گا. تو اس آیت سے اب ہم نے کیا، اب ہم دیکھیں یہی تو کریکشن ہے کہ قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی ترجمہ تفسیر سمجھیں، اور اس پہ عمل کریں. تو دیکھیں جب ہم یہ آیت پڑھیں گے، اب ہم خود کانشیس ہو جائیں گے نا ہر عمل کرتے ہوئے کہ بھئی ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، یا دوسرے نے تو دینا ہی نہیں ہے ثواب، دوسرے کے لیے ہم کیوں کریں. یہ تمام احکامات کیا ہیں؟ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں. جو نیکیاں پھر کون سی بھاری ہوں گی؟ جو نیکیوں کا پلڑا وہی بھاری ہوگا جو اعمال صالح ہوں گے ہمارے. اور دیکھیں یہ تو کلیئر ہو گیا، ریمائنڈر ہے. دیکھیں تکرار کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات ذہن کے اندر بٹھا دی جائے. تو دیکھیں مسلسل آ رہا ہے، تم اللہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بھئی ایمان کون سے؟ اعمال صالح والے ہوں گے. پہلی شرط تمہارا ایمان ہو، دوسری شرط تمہارے عمل صالح ہوں. ٹھیک ہے نا. ورنہ دیکھیں یہ لوگ کیا، آج ہم دیکھیں تو کیا دوسرے غیر مسلم نہیں نیکیاں کر رہے؟ بہت نیکیاں کر رہے ہیں، ہمیں سننے میں بھی آتی ہیں، لیکن ان کی نیکیاں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. پہلی شرط پوری نہیں ہو رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے. تو ایمان کے بغیر کی جانے والی نیکیاں، ویسے تو انشاءاللہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے، ڈیٹیل سے آئے گا کہ ان کی نیکیاں بھی اس دن لائی جائیں گی، لیکن وہ ہوا کے ذرات کی طرح ہوں گی. لیکن وزن پہ کون سی بھاری ہوں گی؟ جن کی پہلی شرط ایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تمام کتابوں پہ، اللہ پہ، فرشتوں پہ
جو ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد پھر اعمال صالح ہوں گے جس میں ریاکاری نہیں ہوگی. تو اب یہ کانشیس ہوگا نا ہم کہ بھی اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ ہم جو سارا دن ایک کام کر رہے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ وہاں گنی نہیں جائیں گی بلکہ وہاں نیکیاں تولی جائیں گی. رائٹ, آیت نمبر 9. ومن خفت, اور پھر وہ شخص جس کی ہلکی ہوں گی اس موازین ہوں اس کی میزان میں, فاولئک, تو وہی لوگ ہیں, الذین, وہ لوگ جنہوں نے خسروا, خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنی جانوں کو, بما, بسبب اس کے, کانوا, وہ تھے, بیایاتنا, ہماری آیتوں کے ساتھ, یظلمون, وہ بے انصافی کرتے تھے, انہوں نے ظلم کیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, یہ بالکل دیکھیں میں نے 8-9 آیات ہی پڑھی. اب 9 آیات میں جس نے ظلم کیا اس نے اپنے پہ اللہ نے کہا ظلم کیا, اور جس نے نیکی کی اس کا فائدہ اسی کو ہی ہے. یعنی ہم کس کے فائدے کے لیے, ہم جو نیکی کر رہے ہیں ہمارا ہمیں ہی فائدہ ہے اور کسی کو تو نہیں ہے, اس کا ثواب ہمیں ہی ہوگا. تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرنی ہے, اور کیسے کرنی ہے اس کی گائیڈ لائن دے دی گئی. آسمانی کتاب بھی ہمارے پاس ہے اور رسول کے ہم امتی ہیں. کیسے کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, وہ کیسے کیا کرتے تھے, ان کے کیا معاملات تھے, یہ تمام چیزیں ان کی کاپی کرنی ہے. تو دیکھیں یہ نجات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دارالامتحان ہے دنیا. یعنی وہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں دنیا دارالامتحان ہے, وہ اس بیس پہ دنیا دارالامتحان ہے کہ اب تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے, اب ہم اللہ کے نمائندے ہو گئے نا. اب اس وقت امت اللہ کی نمائندہ ہے. ٹھیک ہے نا, ایک ایک شخص 1.8 بلین جو ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں سارے. اب وہ ریپرزینٹ کر کے دکھائیں کہ بھئی یہ میرے اللہ کا حکم ہے, مجھے اس کی فرما برداری کرنی ہے. اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ پھر اپنے پہ خود ظلم کر رہا ہے, جبکہ ہدایات اوپن ہے, ہر چیز واضح ہے. اس کے باوجود وہی ہم روایات, عقیدے, پرانے نظریات پہ قائم ہیں, ہم ان کی کریکشن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, بس اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے ہم خوش ہیں. تو ان چیزوں پہ حتیٰ کہ یہ صرف 9 آیات ہیں لیکن بہت غور کرنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے, کیونکہ اب ہم بھی ایک رسول اور اس کی امتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم پہ بھی سب پہ لازم ہے. یہ کلیئر ہو گیا, اور یہ اعمال کے لحاظ سے بھی کلیئر ہو گیا کہ ہر ریاکار, ہر دکھاوے والا عمل ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, وہ بلکہ وہ نیکیاں ہیں, کہنے کو وہ نیکیاں ہیں لیکن وہ کیونکہ اس میں ریاکاری آ گئی. رائٹ, اور یہ دونوں ریفرنس بھی آپ لوگوں نے لکھ لیے. چلیں آیت نمبر آج 10 کی طرف. وَلَقَدْ, البتہ تحقیق, مَكَّنَّاكُمْ, ہم نے قدرت دی تھی تمہیں, فِي الْأَرْضِ, زمین میں, وَجَعَلْنَا, اور ہم نے بنا دیے, لَكُمْ, تمہارے لیے, فیہا, اس میں, معایش, معایش کیا ہے, اسباب گزارا. یعنی کہ جب ہم نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی جسمانی ضروریات کا بھی پورا بندوبست کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آیت نمبر 9 کتنی اہم ہے کہ یہاں دیکھیں قیامت تک کے لیے تمام غذائیں زمین میں موجود ہیں. یہ جتنا پانی چاہیے انہیں محفوظ کیے ہوئے اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز. تو یہ کیا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے قدرت دی تمہیں زمین میں اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے, اس میں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں تمہارے لیے. قلیل ما, بہت ہی کم ہے, تشکرون, تم شکر, کم ہی ہے تم میں سے جو شکر ادا کرتے ہیں. رائٹ, کلیئر ہو گیا یہ بات. ٹھیک ہے نا, اب یہاں جو شیطانی وسوسہ اس کو ذہن میں رکھا کریں, وہ جو آتا نہیں ہے پانی پہ لڑائی ہوگی, یہ ہوگا, کھانا شارٹ ہو رہا ہے. دیکھیں کچھ شارٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہماری ضرورت کی ہر چیز وافر رکھی ہوئی ہے, وافر. ٹھیک ہے نا, ہم نے بنا دیے تمہارے لیے جب تمہیں بھیجا گیا, کیونکہ تمہیں بھیجا گیا تو تمہاری جسمانی تمام ضرورتیں پوری کرنے کا بھی پورا بندوبست موجود ہے, تم اور تمہاری آئندہ نسلوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا, آگے دیکھیں. اچھا, وَلَقَدْ, البتہ تحقیق, خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے پیدا کیا تمہیں. ٹھیک ہے, خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے پیدا کیا تمہیں, ثم پھر صورناکم, ہم نے صورتیں بنائی تمہاری, ثم پھر قلنا, ہم نے کہا, للملائکتی, فرشتوں سے. اچھا یہاں ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں, آیت نمبر 11 میں اتنا پورشن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ البتہ تحقیق, ہم نے پیدا کیا تمہیں, ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. ٹھیک ہے, اچھا یہاں رکتے ہیں. پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ پورے قرآن میں یہ 7 مقامات ہیں جہاں آدم اور ابلیس کا ذکر ہے. رائٹ, پورے قرآن میں 7 مقامات ہیں. اس کا مطلب یہ بات تکرار سے ہے, جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو اس کی تکرار ہے, پہلا نقطہ. اچھا, دوسرا آپ لوگ لازمی لکھیں, آپ لوگ پہلا جو ہم پڑھ کر آئے ہیں آدم و ابلیس کا, وہ ہم کہاں پڑھ کر آئے ہیں, وہ ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ آیت 30 سے 39. رائٹ, سورہ بقرہ آیت 30 سے 39 ہم پہلا پورشن پڑھ کر آئے ہیں آدم و ابلیس کے اس ذکر سے. آج ہم سیکنڈ ٹائم پڑھ رہے ہیں, یہ آپ لوگ ضرور لکھ لیں کہ یہ اب سیکنڈ ٹائم قرآن میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, مصحف کی ترتیب میں یہ اب سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اچھا, پھر ایک اور نقطہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اب یہ سارا دیکھیں ذہن میں ہی رکھنے کی چیز ہے کہ قرآن میں جب سٹارٹ میں
ہم نے جو بڑی صورتیں پڑھی ہیں وہ مدنی دور کی ہیں، یعنی بقرہ میں آدم ابلیس کا جو ذکر آیا وہ تو مدنی دور میں آیا ہے، جبکہ آلریڈی 86 صورتیں تو مکی دور میں نازل ہو چکی تھیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 6 دفعہ مکی دور میں ذکر آیا ہے اور 7ویں دفعہ مدنی دور میں آیا ہے، جو کہ مصحف کی ترتیب میں پہلے نمبر پہ آیا۔ کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو کہ ٹوٹل 7 مقامات ہیں، 6 مقامات مکی دور کے ہیں، 7واں مدنی کا ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق وہ پہلی دفعہ میں آیا ہے۔ یہ اب ہم مکی دور کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا کلیئر، وہ پہلا اور یہ دوسرا۔ اچھا، اور ساتوں میں آپ لوگوں کو ڈفرنٹ چیزیں ملیں گی، ڈفرنٹ نکات ملیں گے۔ اب میں آپ کو پہلا تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دیتی ہوں۔ پہلے حصے میں ہم نے کیا پڑھا تھا 30 سے 39 سورہ بقرہ میں، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ نہیں، حضرت آدم کو تو علم بھی دیا ہے، یعنی یہ دنیاوی علم بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو علم دیا گیا اور ہمیں یہ پتا چلا سورہ بقرہ 30 سے 39 میں کہ خلیفہ بناؤں گا، یعنی یہ جو خلافت ارضی ہے یہ انسان کو دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آج پوری دنیا میں انسانوں کی حکومت ہے نا، انسان کو خلیفہ بنایا گیا، انسان کو علم دیا گیا۔ اچھا، پھر بقرہ میں ایک اور اہم نقطہ تھا جو ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ جب فرشتوں نے یہ کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً میں ایک خلیفہ بناؤں گا زمین میں، تو فرشتوں نے کہا کہ تو بناتا ہے زمین میں ایسا خلیفہ جو فساد بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا۔ اب فرشتوں نے کیوں کہی تھی یہ بات؟ سورہ بقرہ آیت 30 میں کیوں کہی تھی؟ انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ ہم سے پہلے جنوں کو بنایا جا چکا تھا اس دنیا میں، اس زمین میں ہم سے پہلے جن رہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دیکھ چکے تھے۔ اچھا، فرشتے کیا دیکھ چکے تھے؟ وہ یہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نیکی اور بدی کرنے کا اختیار دے دیتا ہے نا، تو وہ فساد ہی کرتا ہے، وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ ہم جنوں انس کا ہی حساب ہونا ہے قیامت کے دن۔ وہ ہم سے پہلے دیکھ چکے تھے کہ یہ جنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا، تو انہوں نے بہت اللہ کی نافرمانی کی، آخر فساد ہوا۔ تو یہ جو مخلوق اب پھر بن رہی ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا میں پھر زمین پہ خلیفہ بناؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بناتا ہے زمین میں جو فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ یہ شعوری مخلوق ہے، یعنی فرشتے سمجھ رہے تھے نا وہ شعوری مخلوق ہے۔ اور فرشتوں کا کیا معاملہ ہے؟ ان کو اللہ نے برائی کا ہی اختیار نہیں دیا، یہ اچھے ہی کام کرتے ہیں، یہ فرما بردار ہیں، جو اللہ کا حکم وہ ان کو کرنے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اور ان کی آبزرویشن کیا تھی کہ جس مخلوق کو اختیار دے دو نا تو یہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اچھا، جب انہوں نے ایسے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس پہ یہ چپ ہو گئے، یہ بحث دیکھیں ختم ہو گئی۔ ایک بات تھی انہوں نے کہی، جب اللہ نے ان کو کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر وہ ہمیں جو ترتیب سے پتا ہے کہ بھی وہ نام دیے جو کہ پیش کیے گئے، تو فرشتوں کو نہیں پتا تھے اور آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا پہلا پورشن تھا۔ پہلے پورشن میں بھی ہم نے یہ سمجھا کہ اچھا انسان خلیفہ ہے، اچھا انسان کو علم دیا گیا ہے، یعنی دنیا چلانے کے لیے ان کی ضرورت تھی، اور فرشتے جو ہیں یہ خود شعوری مخلوق ہیں اور ان کو بھی سمجھ تھی، اور انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ جو جن تھے کیونکہ ان کے پاس بھی اچھا اور برا کرنے کا اختیار تھا، یہ جو مخلوق تھی نا یہ پھر ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ اچھا، اب بات کو ذہن میں رکھیں، اب یہ سیکنڈ ٹائم آ گیا۔ اب سیکنڈ ٹائم میں دیکھتے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا، یہ اب آج آیت نمبر 11 کی طرف، کہ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری۔ اب صورتیں بنانے میں اس کو دیکھ لے، اب صورت بنانے کا کیا ہے؟ دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو صورت بنائی گئی ہے، پوری قوت دی گئی ہے، اعضاء مرتب کیے گئے ہیں، پوری کی پوری، یعنی کہ پورا دیکھیں نا، وہ پورا جز خاکی تیار کیا گیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر ہم نے صورتیں بنائی تمہاری۔ یہاں پر نا مجھے ایک بہت خوبصورت حدیث مل گئی تھی، آپ ذرا حدیث سنیں ذرا، مسلم کی حدیث ہے 6649، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ فرشتے اور جن ہم سے پہلے بنائے گئے ہیں، پھر ہم انسان بنائے گئے، ٹھیک ہے نا؟ جب مسلم کی حدیث دیکھیں 6649 پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک چاہا اس جسد کو وہاں رکھا، یعنی اب جسد خاکی تیار ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ روح ابھی نہیں گئی، ابھی جسد جو تیار ہوا ہے، جسد جسم کو کہتے ہیں نا، جو جب آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک چاہا ان کے جسد کو وہاں رکھا گیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگا کہ یہ کیسا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اس سے جس طرح پیدا کیا گیا ہے یہ خود پہ قابو نہیں رکھ سکے گا اپنے آپ کو، رائٹ؟ مسلم کی حدیث 6649، جب پورا یہ ابلیس نے آبزرو کیا کہ بھئی یہ جو وجود تیار ہوا ہے، جب اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ جس طرح کا وجود تیار کیا گیا ہے یہ خود پر اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا،
یہ بات اس کو پتہ چل گئی کہ اندر سے کھوکھلا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ صورت بنائی گئی, پورے اعضاء مرتب کیے گئے, اور یہاں یہ حدیث بھی مل گئی کہ جب وہ پورا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار تھا, وہ جسد جو تیار تھا, اس نے گھوم کے پورا آبزرو کیا کہ یہ انسان جو تیار ہوا ہے, یہ جو اگلی مخلوق بنی ہے, یہ خود پہ اپنے آپ کو نہیں قابو پا سکے گی. کلیئر ہو گیا. اب آگے آ جائیں. قلنا, پھر ہم نے کہا, یعنی بنائی تمہاری صورتیں, پھر ہم نے کہا للملائکتی, فرشتوں سے, اسجدو, تم سجدہ کرو, لی آدم, آدم کو, فسجدو, تو انہوں نے سجدہ کیا. رائٹ, فرما بردار مخلوق ہے نا, انہوں نے سجدہ کیا. الا سوائے ابلیس, سوائے ابلیس کے, لم یکم من الساجدین, نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے نا, اس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کون ہے؟ جن ہے. رائٹ, فرشتے فرما بردار ہیں, انہوں نے فوراً سجدہ کیا. اس نے کیا کہا گیا؟ سوائے ابلیس کے, وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. اب آگے دیکھیں, آیت نمبر 12 دیکھیں. قال, اللہ نے کہا, ماں, کس چیز نے, مانا آکا, تجھے منع کیا, اللہ یہ کہ تسجدہ, کہ تو سجدہ نہ کر, از, جب کہ امرتک, میں نے تمہیں حکم دیا تھا. کہہ رہے نا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قال, اس نے کہا, انا خیر, میں بہتر ہوں, منہ, اس سے, خلقتنی, تو نے مجھے پیدا کیا, من النار, آگ سے, وخلقتہ, اور تو نے اسے پیدا کیا, من طین, مٹی سے. ٹھیک ہے نا, یہاں سے ہمیں اس کے تکبر کا پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں, اور وہ ارد گرد, کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا کہ اس نے دیکھ لیا یہ تو کھوکھلا بھی ہے. تو ہم میں اور جنات میں کیا فرق ہوا کہ مین از دا میڈ آف میٹیریل, ہم میٹیریل کے بنے ہوئے نا. اور یہ تمام آپ کو سٹیجز قرآن سے, یہ 5 سٹیجز ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. جیسے یہ 3, اب آپ کو پتہ ہے نا ہم مٹی سے بنے ہیں, جس کا اوریجن میں نے آپ کو بتایا ہے, کیونکہ ایک باپ کی خوراک ٹوٹل زمین سے کھائی ہوئی ہوتی ہے, جس سے وہ نطفہ تیار ہوتا ہے, تو ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس نے کیا تکبر کیا کہ میں تو آگ ہوں. آگ کیا ہے؟ آگ از انرجی. تو یہ اس نے کہا میں تو, اور آج آپ اور میں جس طرح ہم پہچان سکتے ہیں اس انرجی کو, تو اس نے کیا کہا, اس نے تکبر کیا, جبکہ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ تم کرو, لیکن اس نے حکم نہیں مانا, بلکہ اس نے کیا کیا, اس نے تکبر کیا کہ میں بہتر ہوں اس سے, کیونکہ آئی ایم میڈ آف انرجی. اور اس نے کہا کہ تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے, یہ تو میٹیریل کا بنا ہوا ہے, اور وہ دیکھ بھی چکا تھا یہ کھوکھلا بھی اندر سے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں آیت نمبر 13. قال, اللہ نے فرمایا, فاہبط, لہٰذا اب تو اتر. ٹھیک ہے, منہا, اس جگہ سے, اس آسمان سے, یعنی جنت سے پہلے اس کو نکالا گیا. فما, پس نہیں, یکونا, نہیں تو لائق, لکا, تیرے لیے, ان, یہ کہ تتکبر, تیرے لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا, فیہا, اس میں, فخرج, سو اب تو نکل جا, انکا, بلا شبہ تو, من الصاغرین, البتہ تو ذلیلوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ تیار ہوا, اس نے منع کیا. ٹھیک ہے, یہ پہلے نکال دیا گیا, یہ نکل گیا. اب آگے دیکھیں آیت نمبر 13. ٹھیک ہے. قالا, شیطان نے کہا, انذرنی, اب دیکھیں شیطان نے کیا کہا, انذرنی, تو مجھے مہلت دے, الی یوم یبعثون, اس دن تک کے جب تک کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب یہ مہلت کا جو ذکر ہے, اچھا اس کو آگے کر لیتے ہیں. قالا, اللہ نے کہا, انکا من المنذرین, بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے. یہ بات مکالمہ سمجھ آ گیا نا, کہ شیطان نے کہا اب تو مجھے مہلت دے گئی جب تک کہ یہ دوبارہ اٹھے جائیں گے. اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. اب یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ جو مہلت اس نے مانگی تھی, جو کہ آیت نمبر 14-15, ٹھیک ہے نا, اس نے مہلت مانگی اور اللہ نے دے دی. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ ابلیس ہے. ابلیس آپ لوگوں کو یاد ہے نا, ابلیس بلس روٹ ورڈ, مایوس. اب یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے, اس نے جو مہلت مانگی اور اللہ نے کہا ہے کہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا, یعنی جو اس نے درخواست کی تو اللہ نے وہ مہلت دے دی اس کو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ ابھی تک قائم ہے. اب یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں, جنوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں, ہم انسانوں کی کم ہیں. ٹھیک ہے, عمریں زیادہ ہیں لیکن مرتے وہ بھی ہیں, سوائے اس جن کے. ٹھیک ہے, یہ ابلیس جو ہے, اس کو کیونکہ مہلت, اس کو اجازت مل گئی ہے, اب یہ قیامت تک کے لیے ہے. اچھا, یہاں مفسرین کی رائے کے مطابق یہ کب تک زندہ رہے گا, جس کا کہ آپ لوگ جو لکھ رہے ہیں وہ لکھے سورہ زمر 68. سورہ زمر 68 کے اندر ہے کہ وہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا نا, تو تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی, تو اس کو موت تب آئے گی, یہ تب تک کے لیے زندہ ہے. اس نے کب تک کی مہلت مانگی ہے, جب تک کہ یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے.
کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو؟ یہاں مفسرین کی رائے کے مطابق ہے کہ یہ اب اس کو چھوٹ دے دی گئی ہے، یہ اب زندہ ہے، مسلسل زندہ ہے، باقی اس کی ضروریت نہیں، باقی اس کے جو جنات اور شیاطین ہیں وہ اپنے ہی جیسے ٹھیک ہے ان کی عمریں زیادہ ہیں تو وہ ان کا مرنا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ زندہ ہے مسلسل۔ کب اس کو موت آئے گی؟ جب وہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا، جبکہ اس سور پھونکنے پہ پوری مخلوقات ختم ہو جائیں گی تو یہ اس وقت مرے گا۔ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ دوسرا اہم نقطہ یہ ذہن میں رکھے مفسرین کی رائے کے مطابق کہ جو پورے سال میں رمضان کا مہینہ ہے جس میں کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس یہ قید کر دیا جاتا ہے، رائٹ؟ یعنی پورے سال میں ایک رمضان کا مہینہ ہے جب تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں اس کو پھر وہ جو اور یہ دیکھیں ہم رمضان میں دیکھتے بھی ہیں، ہم اپنے اعمال پہ کتنا غور کرتے ہیں، رمضان میں مسجدیں کتنی آباد ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ واقعی بہت خوبصورت مہینوں میں سے ہے، جبکہ دیکھیں جیسے ہی وہ چاند دکھتا ہے اسی وقت تعداد کم، لوگ بالکل ایک دم چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ جب یہ قید ہوتا ہے، اور اس کو کب تک کی مہلت دی گئی ہے؟ جہاں مفسرین کی رائے کے مطابق پھر وہی ہے کہ وہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا جبکہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی تو اس کو تب آئے گی، اس نے تب تک کی مہلت دی ہوئی ہے اور اس کو مہلت دی گئی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا آیت نمبر 15 کے لحاظ سے؟ چلیں اب آگے آ جائیں، آیت نمبر 16۔ قالا، اس نے کہا، فبما، تو بوجہ اس کے، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب یہ دیکھیں کتنا سخت مقام ہے، یہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب شیطان کا دیکھیں کیا ہے، اس نے کہا کہ بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب یہ کیا مطلب کہ تو نے گمراہ کیا؟ اس پہ ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں سجدہ اس نے نہیں کیا، وہ اس کی بدعملی تھی۔ اللہ کا فرما بردار حق پرست ہوتا تو فٹافٹ سجدہ کرتا، اب اس نے پہلے تو خود نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، اب اس نے یہ معاذ اللہ اللہ پہ اپنی بدعملی کی ذمہ داری ڈال دی۔ غلط تو خود کیا نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ جن ہے، جن کے پاس بھی اچھا برا کرنے کا اختیار ہے، ہم انسانوں کے پاس بھی اچھا برا کرنے کا اختیار ہے۔ اس کو تھا نا اختیار یہ کہنا مانتا، اس نے تکبر کیا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا۔ اب اس نے کیا کہا آیت نمبر 16 میں؟ اس نے کہا بوجہ اس کے کہ تو نے جو گمراہ کیا، یعنی معاذ اللہ اس نے اپنی بدعملی کی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی، یعنی اس نے اپنی تقدیر کو ایسے لیا۔ تقدیر آپ کو پتا ہے نا، تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص جس کے پاس اختیار ہے کہ وہ فلاں کام کر سکے، تقدیر یہی ہے نا کہ آپ کے اور میرے پاس اختیار ہے، اچھائی کرنے کا بھی ہے، برائی کرنے کا بھی ہے، دونوں ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن سب سے بڑی گائیڈ لائن یہ اب پتہ چلتی ہے کہ ہم جب برائی کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس نے یہ تقدیر فیصلہ اللہ کے اس میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہے مجھ سے ایسا کام ہی کیوں کرایا گیا جو میں نے کرنا نہیں تھا۔ آپ نے سمجھا یہ چیز کا کہ جو ہمارے پاس اختیار ہے، ہم معاذ اللہ اس نے کیوں ڈالا؟ اس اختیار کے باوجود اس نے اپنی عملی کی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی، معاذ اللہ، یعنی خود قبول نہیں کی۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی سورہ انعام 148 ہم پڑھ کر آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھا کریں۔ ابھی سورہ انعام 148 پڑھی ہے نا، اس میں کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نہ چاہتا تو نہ شرک کرتے، اللہ نہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد بھی نہ کرتے، جبکہ اختیار ہے اچھے کام کرنے کا، یہی تو اختیار آپ پر مجھے دیا گیا، یہی تو امتحان ہے دنیا میں رہنے کا۔ تو یہ اپنے اختیار کا اس نے کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری اپنی غلط بات کی خود ڈال دی۔ تو اس کو سمجھ آ گیا نا کیوں اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، جبکہ اختیار تھا اچھے کام کرنے کا، اس کہا بوجہ اس کے کہ تو نے گمراہ کیا۔ اب میں دیکھیں کیا کروں گا، لأقعدن، میں بھی ضرور بیٹھوں گا، جسے کہتے ہیں لازمن، یہ لام دو ہوتا ہے نا، البتہ لازمن، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، صراطل، کون سا؟ صراط مستقیم، یہ کاف کا صیغہ ہوتا ہے تیرے، ہر تیرے سیدھے رستے میں اب میں ان کے بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یعنی 17 آیت کیا ہے؟ یہ شیطان کا وہ چیلنج ہے، یہ ابلیس کا وہ چیلنج ہے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تجھے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جس اس فضیلت کا مستحق نہیں تھا، یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو یعنی فرشتوں نے تو دیکھیں سجدہ کر لیا نا ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس فضیلت کا حقدار نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی ناشکرہ ہے اور یہ بہت آسان فراموش ہے انسان۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے احسانات ہیں ہمارے ارد گرد، ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے، ان کے باوجود ہم نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس نے کہا کہ یہ میرا چیلنج ہے کہ میں بھی کر کے دکھاؤں گا کہ ان لوگوں کو کہ یہ کتنا ناشکرہ ہے اور یہ کتنا احسان فراموش ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے اس کو وہ مہلت دی ہے۔ اب یہاں اس نقطے کو غور سے سمجھیں کہ جو اللہ نے اس کو مہلت دے دی ہے اور یہ ہر سیدھے رستے پہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر سیدھا رستہ، قرآن پڑھنا، نماز میں سستی، یعنی ہمیں ہر اچھے کام پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس میں سب سے اہم میں تو کہہ رہی ہوں وہ آپ لوگ قرآن کو تو پکڑ لیں، یعنی اس کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ یہ لوگ قرآن نہ پڑھیں۔ دیکھیں قرآن سے دوریاں کتنی تھیں، دنیاوی پڑھائی میں ٹائم نہیں ملا، شادی بچوں میں ٹائم نہیں ملا، گھر کے کاموں میں ہمیں ٹائم نہیں مل رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر اچھے اور سیدھے رستے پہ یہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ آ
गई ना, ये क्लियर है, ठीक है, कि ये शऊरी मखलूक हम इंसान है, शऊरी मखलूक ये जिन है, शऊरी मखलूक ये फरिश्ते हैं, जिसमें से ये बैठा हुआ है सीधे रास्ते में। अच्छा, अल्लाह ताला ने इसको मोहल दे दी है। अब आगे देखें, इसको हमारी कमजोरियों का भी पता है, ठीक है, अब ये हमें बहकाने के लिए और हमारी कमजोरियों से वो फायदा उठा रहा है और ये हमें बहका भी रहा है। और ये आप लोगों को पूरा का पूरा सूरह बनी इसराइल 61 से 65 हमें मिल जाता है। 61 से 65 बनी इसराइल में, सूरह बनी इसराइल में है कि अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, ये जो आदम की जुर्रियत है इसको राह रास्त से हटाने के लिए तुम जो चाहते हो ना तुम करो। अच्छा, अब इसको कितनी मोहलत दी गई है, इसको किस चीज की इजाजत मिल गई है, ये भी हमें जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर इसको किस चीज की है। जिसने कहा है मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा, मैं इनको, और तुम मुझे मोहलत भी दे दे। अब इसको कितनी इजाजत दी गई है या उतनी ही है। अब इसको देखें किस चीज की इजाजत दी गई है कि ये इंसानों को कैसे बहकाए। नंबर 1 कि ये हम इंसानों में गलत फहमियां डाल देता है। नंबर 2 ये हमें झूठी उम्मीदें दिलाता है। नंबर 3 ये हमें बदी बहुत खुशनुमा करके दिखाता है, यानी गंदे काम ये इतने खुशनुमा करके दिखाता है कि वो आसान हो जाते हैं हमारे लिए करने के लिए। नंबर 4 ये दुनिया को बहुत खुशनुमा और लज्जतों भरी बना के दिखाता है। ये क्या काम कर रहा है, ये हमें सिर्फ दिखा रहा है, यानी इसको इसी की इजाजत मिली है, इसको हाथ पकड़ने की इजाजत नहीं दी गई। ये दी गई कि तुम इस इंसान को बहकाओ, तुम इसके वसवसे डालो, तुम इसको, यही अब ये काम ये कर रहा है, गलत फहमियां हम में डाल रहा है और हम उसमें चल पड़ते हैं, कुछ झूठी उम्मीदें दिलाते हैं, हम उसमें चल पड़ते हैं, लेकिन हाथ पकड़ने का इख्तियार नहीं दिया। सिर्फ ये दिया कि तुम इसको बहकाने के लिए ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है, ये इसको इजाजत दी गई। और आप लोगों को याद होगा पिछली डिस्कशन में मैंने सूरह काफ 27 आपको बताई थी, सूरह काफ 27, कि हम में से एक एक इंसान के साथ उसका शैतान, उसका करीना, उसका साथी है, वो साथी शैतान आप समझ ले वो अल्लाह की तरफ से, यानी सरकारी अलॉटमेंट है उसकी, कि वो उसका काम ही यही है कि वो हमें बहकाए और हमें ये काम, ये दुनिया खूबसूरत करके दिखाता रहे। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। यानी ये जो सारा डिस्कशन है ये सारा इस शैतान की इंसान की पहली मुलाकात है, ठीक है ना, ये पहली पहली दफा ही था ना, इसने ऑब्जर्व भी कर लिया, इसने वो जज्दे खाकी भी देख लिया और इसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि ठीक है इसको तो मैं बहका लूंगा, और इसने फिर अल्लाह से मोहलत भी ले ली। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई ना। हमें यहाँ आप लोग जरूर लिखें कि इससे हमारी आखिरी मुलाकात भी होनी है, रोजे महशर हमारी इंसान से जो आखिरी मुलाकात इसकी होगी वो है सूरह इब्राहिम 22, राइट, सूरह इब्राहिम 22, वो इस शैतान से हमारी आखिरी मुलाकात होगी। वो इतनी खूबसूरत आयत है कि मैं आपको उसका थोड़ा सा मफहूम बता देती हूँ। सूरह इब्राहिम 22 देखिए, सूरह इब्राहिम 22 में कहेगा शैतान जबकि मुकम्मल फैसले कर दिए जाएंगे, जन्नत वाले जन्नत में, दोजख वाले दोजख में। अब दोजख वाले वही होंगे ना जो इसके कहे में आए, ठीक है ना, जब पूरे फैसले कर दिए जाएंगे। बेशक क्या कहेगा शैतान सूरह इब्राहिम 22 में, कि वो कहेगा कि बेशक अल्लाह ने जो वादा तुमसे किया था उसका वादा सच्चा था, जो मैंने तुम्हें वादे किए थे तो मैं तो अपने वादे के खिलाफ वर्जी की है, ठीक है ना, और नहीं था मेरे लिए तुम पर कोई गलबा कि मैंने तुम्हें बुलाया इस बात की तरफ और तुमने मेरी बात मान ली। हाथ पकड़ने का इख्तियार तो इसको नहीं है, ये तो सिर्फ बहकावे डालता है। मैंने तुम्हें बुलाया था, फर्स्ट जब तुमने तो मेरी बात ही मान ली, सो अब ना तुम मुझे मलामत करो बल्कि तुम अपने आप को खुद मलामत करो, ठीक है ना, जो तुमने किया तुमने खुद किया है, मेरा काम तो सिर्फ वसवसे डालना था, वो मैंने डाल दिए, ठीक है ना, बात अब तुम खुद अपने आप को मलामत करो। ये है शैतान और इंसान की आखिरी मुलाकात जो होगी वो सूरह इब्राहिम 22 में होगी, कि इसको इतना ही अल्लाह ने इजाजत दी, हाथ पकड़ने की नहीं है। लेकिन आप सोचें ये वसवसे स्ट्रॉन्ग कितने हैं कि जिससे एक फसाद हुआ पड़ा है। तो ये देखें, ये इंसान, वो उसने जब पहली दफा देख लिया तो उसने ठीक है, उसने भी कहा मैं भी करके दिखाऊंगा। अब ये इसका चैलेंज है ये, और अल्लाह ने उसको इख्तियार कितना दिया, ये चंद पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है। और इसकी हमारी आखिरी मुलाकात होगी, तब देखें वो कहेगा अब तुम खुद मलामत करो, मैंने तो वसवसा ही डाला था, किया तो तुमने खुद है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें अच्छा बुरा करने का इख्तियार था ना, तुम ना करते। ये देखें ये कितनी इस तरह से इस बात को समझें, ये वही अमाल है देखें जो हमने लेकर जाने हैं। तो ये इसका चैलेंज आयत नंबर 16। अब देखें आयत नंबर 17 क्या है, सुम्मा फिर लाआतियन्नहुम, अलबत्ता मैं जरूर आऊंगा इनके पास, मिन बैनी ऐदीहिम, इनके सामने से, व मिन खल्फिहिम, इनके पीछे से, व अन ऐमानिहिम, इनके दाएं से, व अन शिमाइलिहिम, हम इनके बाएं से, ठीक है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, मैं हर तरफ से आऊंगा। और वो साथी शैतान देखें साथी है, सूरह काफ 27, वला तजिदु, और नहीं तो पाएगा, अक्सर हम इनमें से अक्सरियत को शाकिरीन, तो इनमें से अक्सरियत को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, ठीक है। आयत नंबर 18 देखें, काला, अल्लाह ने कहा, काला खरुज, अब तू निकल जा, मिनहा, इससे, मज़ऊमम मदहूरा,
حقیر دھتکارتا ہوا. لمن البتہ جو شخص تبی آقا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جو تیری پیروی کریں گے نا منہم ان میں سے لأملأن میں بھی ان کو ضرور بھروں گا جہنم کو منکم اجمعین کہ تو اور تیرے ساتھ پیروی کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 19 دیکھیں. رائٹ. آیت نمبر 19. وَيَا آدم اور اے آدم اسکن تم رہو. اب یہ سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو, یعنی کہ اس میں سے اب وہ تو نکال دیا گیا. اب پیچھے جنت میں کون ہے؟ وَيَا آدم اور اے آدم اسکن رہو انتا تو وزوجکا اور تیری بیوی جنتا جنت میں فکولا تم دونوں کھاؤ. اس کو ضرور سرکل کیا کریں, دونوں کھاؤ, دونوں کی بات ہو رہی ہے. من حیثو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا ہذہ الشجرۃ اس درخت کے پاس فتکون من الظالمین ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. رائٹ. آیت نمبر 19. اچھا ٹھیک ہے, آیت نمبر 20 کی طرف آتے ہیں. فوسوسہ پھر وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کو بہکانے میں شیطان نے لیبدیا تاکہ وہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے ماں جو کہ وریا جو چھپائی گئی تھی انہما ان دونوں سے من سوآتہما ان دونوں کی شرم گاہیں, یعنی وہ جو انہوں نے جنت کے لباس پہنے ہوئے تھے تو ابھی تک ان کی شرم گاہ ان کی چھپی ہوئی تھی. تو شیطان نے کیا اس نے یہ ان دونوں کو بہکایا کہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے چھپائی گئی تھی جو ان دونوں پر ان دونوں کی شرم گاہیں. وقالا اور کہا شیطان نے ماں نہیں نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو ربکما تم دونوں کے رب نے ان ہذہ الشجرۃ اس درخت کے کھانے سے الا مگر ان یہ کہ تکونا تم دونوں ہو جو ملکین فرشتے. یعنی اس نے کیا وسوسہ اور بہکاوا ڈالا؟ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم یہ کھا لیتے ہو نا تو تم ہمیشہ کے لیے فرشتے بن جاؤ گے. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا, یہ جانتے تھے کہ یہ جو جسد خاکی تیار ہوا ہے اس کو موت آنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا شیطان نے بہکاوا ڈالا کہ تمہارے رب نے اس لیے روکا ہے کہ تم کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ. ٹھیک ہے نا. او یا پھر تکونا تم ہو جاؤ گے من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے, یعنی تم پر موت طاری نہیں ہوگی. اچھا یہ جو آیت نمبر 20 ہے یہ بہت اہم ہے, اس کے بہت سارے نکات ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں. آپ ان تمام نکات کو غور کریں اور اس کو غور سے دیکھیں. پہلا نقطہ یعنی اس کنورزیشن سے جو ہم نے آیات پڑھی ہیں 17, 18, 19, 20 تو اس میں ان کا ہے یہ بات کہنے کا کہ یہ جو مکالمات کی شکل آ رہی ہے تو انہوں نے کہا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں مکالمات کی جب شکل آتی ہے تو یہ مکالمات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان ان سے باتیں کر رہا ہے, کیونکہ مکالمے ہمیں دیکھنے میں مکالمے لگ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مکالمات قرآن جب آتے ہیں تو ہرگز یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت آدم اور ابلیس ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ یہ شیطان ایسے ہی ان کی آنکھوں سے پوشیدہ تھا جیسے آج ہمارے سامنے ہے, جیسے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا, وہ وسوسے ڈال رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مکالمات سے لوگوں کے ذہن میں غلط بات نہ آ جائے, بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ وسوسہ تھا, بہکاوا کیا تھا, وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, سیم ایسے جیسے ہمارا معاملہ ہے. پہلا کلیئر ہو گیا پوائنٹ. دوسرا اہم نقطہ انہوں نے کہا ہے, دوسرا اہم نقطہ پھر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو شجر ممنوعہ تھا جس کو چکھنے کی خاص تاثیر بتائی گئی ہے, نمبر 1 تو یہ کہ پھل کے چکھتے ہی ان کی شرمگاہیں نمایاں ہو گئیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ آیتیں متشابہات میں سے کہ وہ پھل کیا تھا ان چیزوں میں نہیں پڑنا. وہ ایک پھل تھا جس کو کھاتے ہی پہلا کیا ہوا, ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ وہ ہو گئی, ان کو شرمگاہیں جو نمایاں ہو گئی. اچھا پھر اس میں یہ نقطہ آتا ہے, انہوں نے 3 رائے دی ہیں 3 حضرات کی. انہوں نے کہا اس طرح بہت ساری رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ کچھ اعضا تھے جن کے بارے میں ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس یہ اعضا ہے, مگر وہ پھل چکنے کے بعد وہ اعضا بیدار ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر نمبر 2 کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا کچھ کی رائے کے مطابق یہ نیکی اور بدی کا درخت تھا جسے کھاتے ہی نیکی اور بدی کی تمیز ہو گئی. ٹھیک ہے نا, کہ ایک دم ان کو شرم آئی, ایک دم وہ ہوا کہ وہ جو ان کے لباس اتر گئے. اچھا ایک رائے ہو گئی, دوسری رائے ہو گئی. تیسری رائے پھر یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کے درمیان یہ پہلا جو ہے سیکچوئل ایکٹ تھا, یہ پہلا تھا. یعنی اس درخت کو کھاتے ہی ان 3 رائے انہوں نے دی ہیں, لیکن یہ آیتیں اس کو بہرحال معاملہ رکھیں, یہ آیتیں متشابہات میں سے کہ وہ درخت کیسا تھا کیا تھا اس میں نہیں پڑھنا. اس میں 3 رائے ہیں کہ مے بی وہ نیکی اور بدی کا درخت ہو, اور یہ اعضا ابھی ان کے شعور میں ہی نہیں تھے, اور یہ پہلا سیکچوئل ایکٹ تھا.
یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اور یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ فرشتوں کو تو خود سجدہ کروا دیا گیا تھا آدم کو، تو یہاں کیا تھا، شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا کر تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور تم پہ موت نہیں آئے گی. تو یہ بہکاوا ڈالا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ کیونکہ پتا تھا کہ اس جسد خاکی کو موت آنی ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اب آ جائیں آیت نمبر 23 کی طرف. فَدَلَّهُمَا، چنانچہ شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو. ٹھیک ہے، دونوں، اب دونوں تو سارے سرکل کریں کہ آدم اور اما حوا دونوں کو، آدم علیہ السلام، اما علیہ السلام، شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو بغرور، دھوکے سے. فلما، پھر جب ذاقا، انہوں نے چکھا، شجرتا، درخت کو، بدعت، تو کیا ظاہر ہو گئی، لہما، ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، وطفقا، تو وہ لگے، یخصفانی چپکانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنتی، جنت کے پتے، یعنی اپنے سطر کے لیے وہ فٹافٹ اس کو، شرمگاہ کو چھپانے لگے. یہ انسان کی فطری حیا ہے، یعنی اس کی ہیڈنگ ہے کہ یہ انسان کی واقعی فطری حیا ہے کہ جیسے ہی ان کا ہوا تو وہ جنت کے پتوں سے چپکانے لگے اپنے اوپر. وَنَدَاهُمَا، تو ان دونوں کو آواز دی، ربہما، ان کے رب نے، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا، ان تلکما الشجرتی، کہ اس درخت کے پاس، وَأَكُلْ، کہ اس درخت کے پاس جانے سے میں نے نہیں روکا تھا کیا، وَأَكُلْ، اور میں نے نہیں کہا تھا کیا، لکما، تمہیں، ان الشیطان لکما، کہ شیطان تم دونوں کا، یعنی مرد اور عورت تم دونوں کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے شیطان تم دونوں کا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 23. قالا، دونوں نے کہا. یہ ٹرم دیکھا کریں جن کے پاس قرآن کھلا ہوا ہے، دیکھیں لام الف لا، جب یہ آتا ہے نا ڈنڈا لگا ہوا ہے، تو یہ یہ جو ہوتی ہے نا عربک گرامر، اس میں واحد تثنیہ جمع ہوتا ہے، تو یہ آپ کو ملتا ہے. اب اگر لام کے اوپر زبر ہوتی ہے تو ایک شخص کالا، لیکن جب یہ کالا آتا ہے نا، کاف الف کا لام کھڑا، یہ جس پہ ڈنڈا ہے، اور یہ اس کا مطلب ان دونوں نے کہا، کالا ان دونوں نے کہا. ٹھیک ہے نا، اور کالو جو ہوتا ہے نا، واو اور الف، وہ 2 3 یا 3 سے زیادہ نے کہا. تو یہ عربک ٹرم آپ لوگ دیکھا کریں، اس سے ہمیں ترجمہ سمجھ آتی ہے کہ کالا ان دونوں نے کہا. اب ان دونوں نے کیا کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے آپ پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو نے ہمیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ تو نے ہم پہ رحم فرمایا، لَنَكُونَنَّ، تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ بقرہ 37. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا سورہ بقرہ کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو سورہ بقرہ 37 جو آیت ہے، اس میں کیا ہے، اس میں ہم نے صرف اتنا پڑھا کہ سکھائے آدم کو اس کے رب نے کچھ کلمات. اب وہ کلمات کیا تھے، یہ ہیں وہ کلمات. یہ قرآن کا انداز ہے نا کہ پہلے حصے میں کہا کہ بھی اللہ نے ہی سکھائی یہ کلمات کہ اب کیسے کرنا ہے، اب یہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ کلمات کیا سکھائے، سورہ اعراف 23. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ دعا انشاءاللہ آپ میں سے بہت سو کو آتی ہوگی، اور جن کو نہیں ہے وہ ضرور اس کو یاد کر لیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اچھا، اس کے حوالے سے تھوڑا سا جو میں نے لکھا تھا 23 کے حوالے سے، یہاں ہمیں رکنا پڑے گا اس لیے کہ دیکھیں اب غور، میں نے آپ لوگوں کو کیوں کہا یہ، اچھا یہ دعا بھی آ گئی ہے، آپ لوگ ضرور اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے لحاظ سے آگے اس کو فارورڈ کیا کریں کہ بھئی یہ دیکھیں. اب اس حوالے سے ہی ہمیں تھوڑا سا 23 میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، وہ آپ ضرور میں ڈسکس کروں گی اس پہ، کیونکہ میں نے آپ کو لگاتار کہا نا کہ کما اور ہما پہ مسلسل دیکھیں کہ دونوں سے مخاطب ہے، دونوں کی بات کی جا رہی ہے، آدم علیہ السلام کی بھی کی جا رہی ہے، اما حوا علیہ السلام کی بھی کی جا رہی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہی بات نوٹس کرنی ہے کہ اس بات کا اشارہ دیکھیں اس قرآن کی ان آیات میں کہ شیطان نے دونوں پہ وسوسہ ڈالا ہے. اب یہاں مسئلہ کہاں آتا ہے، وہ روایات پہ، وہ جو ایک روایات چلی آ رہی ہے. یہ جتنی پرانی روایات ہیں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ ڈاکٹر سر نے ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ یہ اما حوا علیہ السلام کے بارے میں جتنی یہ ہے نا کہ جی انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بہکایا تھا، یہ ساری عیسائیت ہے. عیسائیت اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے. یہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ پتہ ہم مذاق میں اور کیسے یہ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. مت کریں یہ آیات پڑھ کے، کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی. کیونکہ یہ جو عیسائی طبقہ ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ جو عیسائیت کے زیر اثر ہے، وہاں پر یہ تمام روایات اور کہانیاں موجود ہیں کہ اما حوا نے کے بہکانے پہ یہ سارا ہوا. اور عیسائیت میں عورت کو گناہ اور برائی کی جڑ سمجھا جاتا ہے. کون؟ عیسائیت میں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حوا علیہ السلام کی انگلش کیا ہے، ایو، ایو. تو ایو سے لفظ ایول عیسائیوں کے ہاں برائی کے ہم معنی قرار پایا جاتا ہے. عیسائیت میں مرد کا شادی کرنا، عورت سے قربت کا تعلق قائم کرنا ایک گھٹیا عمل تصور کیا جاتا ہے، رائٹ. لیکن اب ہم نے یہ آیات پڑھی تو اس بات کو کلیئر کر لیں کہ یہ
تمام باتیں جو ہیں قرآن جو ہے وہ ان کی نفی کرتا ہے. دونوں کو بہکایا, دونوں نے کیا, شیطان نے دونوں کو بہکایا, دونوں نے کھایا. تو ہمیں اب یہ وہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں مذاق کے اور اس میں اس سے بھی بھاگے, اس سے بھی استراف کریں, نہیں یہ بات کرنی. قرآن اس تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے. وہ ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملا نا, کتنی آیات ہم نے پڑھ لی, پہلا حصہ بھی پڑھا بقرہ کا یا سیکنڈ ٹائم پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو نہیں ملا. دونوں پھر اللہ نے دونوں کو کہا, دونوں نے معافی مانگی ہے. رائٹ, کلیئر ہو گیا. اچھا, اب یہ جو آیت نمبر 23 ہے اس کے بہت اہم نکات ہیں کہ اب یہ انہوں نے کیا کیا. اب انہوں نے دیکھا غلطی تو ہوئی نا, غلطی تو شیطان نے کی. اب اس سے کیا پتا چلا کہ شیطان نے تکبر کیا. آدم علیہ السلام کو کیا ہوا, اب یہ نکتے ہیں. نمبر 1, انہوں نے فوراً توبہ کی. ٹھیک ہے نا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا مطلب؟ نمبر 1, انہوں نے فوراً توبہ کی. نمبر 2, انہوں نے اپنے کیے پہ وہ شرمندہ ہوئے. ٹھیک ہے. نمبر 3, آئندہ نہ کرنے کا عزم. نمبر 4, جب ہم نے عزم کر لیا, جب شرمندہ ہو گئے, ہم نے توبہ کر لی, تو شیطان کا وہ زہر جو ہے وہ اتر گیا. رائٹ, یہ اب ہمیں اس بیس پہ چلنا ہے. یہ حدیث ہے نا ترمذی کی کہ تمام ابن آدم خطا کار ہے. دیکھیں غلطیاں تو ہم سے ہوں گی, انسان کا مادہ ہی نسیان ہے, وہ بھول جاتا ہے. آپ قرآن نہیں دیکھ رہے, بار بار ریمائنڈر آ جاتے ہیں, لیکن دیکھیں ریمائنڈر کتنی ضروری ہے. ہمیں پھر یاد آ جاتا ہے, پھر ہم بھول جاتے ہیں دنیاوی معاملات میں, پھر ریمائنڈر آ جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ تمام ابن آدم خطا کار ہیں, اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں. تو یہ اب ایک آپ کے اور میرے لیے آ گیا کہ پہلا, غلطی ہوگی, یعنی ہے ہم خطا کار, غلطیاں تو ہوں گی, جیسی غلطی ہوئی توبہ کریں. نمبر 2, اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں. نمبر 3, آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. نمبر 4, پھر کیا ہے, شیطان کا زہر پھر اتر جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ کلیئر ہو گئی. اب آیت نمبر 24 دیکھیں. قالا, اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ جو غلطی ہوئی وہ معاف ہو گئی, یعنی انہوں نے توبہ کی, وہ معاف ہو گئی. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 24 کی طرف آ جائے. قالا, اللہ نے کہا, اہبتو, اب تم اتر جاؤ. ٹھیک ہے, اہبتو ہوتا ہے بلندی سے اترنا, اتر جاؤ. بعدکم لبادن عدو, تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا نا, ہم یہ پہلا آسمانی, پہلا جوڑا ہے نا, آدم علیہ السلام اور اما ہوا. اب ہم نسل انسانی ہے. اسی طرح کہا اب تم دونوں اتر جاؤ. کون؟ یہ آدم اور آدم کی ذریت بھی چلے گی, شیطان اور شیطان کی ذریت بھی چلے گی. ٹھیک ہے نا, ایک وہ واحد ہے ابلیس جو قیامت تک کے لیے رہے گا, باقی اس کی ذریت اسی طرح ہی چل رہی ہے, وہ آ رہے ہیں, اگلے آ رہے ہیں, اس سے اگلے. یہ دونوں ذریتیں اب دیکھیں زمین پہ اتر آئی, آدم کی ذریت بھی اور ابلیس کی ذریت بھی. اب تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ, تمہارے لیے, فی الارض, زمین میں, مستقر, ٹھکانہ ہے, وَمَتَاعٌ, اور فائدہ اٹھاؤ, یعنی اب یہ نعمتیں ہیں, ان سے فائدہ اٹھاؤ. الہین ایک مقررہ وقت ہے, ابدی نہیں کہا گیا, ایک تھوڑا سا وقت ہے, ایک معین وقت کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, آیت نمبر 25 دیکھیں. قالا, اللہ نے فرمایا, فیہا, اسی زمین میں, تحیون, تم زندہ ہوگے, وفیہا, اور اسی زمین میں, تموتون, تم مرو گے, ومنہا, اور اسی سے, تخرجون, تم روزے قیامت نکالے جاؤ گے. یہ اب تم یہاں پہ رہو گے, یہیں پہ یہ تمام معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو یہ ساری ڈسکشن سے. اچھا, اب آگے دیکھیں 26 بہت اہم آیت. اب کیونکہ دیکھیں ہم نے اب یہ جو دفعہ ذکر آیا ہے اس والے واقعے کا, آدم علیہ السلام اور ابلیس کے, اب یہ دیکھیں, اب اس بات کی اہمیت دیکھیں. آیت نمبر 26 اہمیت ہے. یا بنی آدم, اے بنی آدم, قد, تحقیق, انزلنا, ہم نے اتارا ہے, علیکم, تم پر, لباسن, لباس, یواری, جو چھپاتا ہے, سوآتکم, تمہاری شرم, وریشن, اور یہ کیا ہے, لباس تمہارے لیے زینت کا ہے. یعنی اس کی کیا ہیڈنگ ہوگی اس آیت کی, کہ لباس کی اہمیت کی آیت ہے کہ تم کس طرح کا لباس پہنو جو کہ چھپائے, تمہارے پورے اعضاء کو چھپا دے. ٹھیک ہے نا, یہ دو اہمیتیں آ گئیں. ایک تو یہ تمہاری شرمگاہ اور اس چیز کو چھپاؤ, اس طرح کا لباس ہو. دوسرا, یہ تمہارے لیے زینت ہے, خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دیکھیں, وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ, اور تقویٰ کا لباس, ذَلِکَ, یہ, خیرٌ, زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. کیسا لباس ہو, اب لباس پہ ہی نہ فوکس کر دیا جائے کہ اس کو سجا رہے ہیں, سنوار رہے, بلکہ در حقیقت جو تقویٰ کا لباس ہی بہترین لباس ہے. یعنی وہ سادہ اور صاف ستھرا ہو, لیکن دلوں میں تقویٰ ہو. ٹھیک ہے نا. تقویٰ کا لباس البتہ بہترین ہے. ذالک, یہ, من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, لعلہم یذکرون, تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو یہ لباس کی اہمیت پہ اتنی خوبصورت یہ آیت نمبر 26 ہے کہ وہی بات ہے کہ بھئی اس کی اہمیت آ گئی کہ یہ لباس در حقیقت اس کے لیے ہوتا ہے جو کہ تمہارے اعضاء اور اس شرمگاہ کو چھپائے, اور یہ لباس زینت ہے. رائٹ.
آیت نمبر 26 کے حوالے سے. ہاں یہاں پر ایک بہت اہم حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی، وہ آپ لوگ ضرور سنیں، کیونکہ دیکھیں آج اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا اس پہ ذرا سوچیں، یہ آج کا 2021 جو چل رہا ہے کہ آج شیطان بے حیائی کے رستوں پہ بیٹھا ہوا ہے، سیدھے رستے سے وہ ہمیں روک رہا ہے، اور عورت کو تو جو آج حشر کیا ہوا ہے، عورت کو جس طرح ایکسپوز کیا جا رہا ہے، یہ یہی ریزن ہے کہ وہ بالکل دوپٹوں سے گئے، وہ ٹائٹ کپڑوں پہ آ گئے ہیں، گلے آگے پیچھے سے کھلے، ایک حال ہوا پڑا. تو یہ آپ سوچیں یہ شیطان اپنے مقصد میں کیا کامیاب نہیں ہو رہا؟ اس پہ سوچیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے. اور شیطان نے جو کمٹمنٹ کی ہے، جو اس کا چیلنج ہے، اس پر یہ حدیث ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اس کو سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو بسا اوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ انتہائی تنگ لباس جس میں کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں، یا عورتوں کا اس قدر باریک لباس جس میں جسم جھلک رہا ہو، ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاسیاتن عاریاتن کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی ہوا بھی نہ پا سکیں گی، جبکہ جنت کی ہوا 500 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. چنانچہ تقوی کا لباس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو لباس زیب تن کرے وہ حقیقی معنوں میں تقوی کا مظہر ہو. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ انسانی شخصیت کی اصل زینت وہ لباس ہے جو اس کا سیرت و کردار ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی شرم و حیا ہے. ٹھیک ہے، تو تقوی کا لباس کیا ہے؟ اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی شرم، اس کی حیا ہو گئی. یہ سارا آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اچھا اب آ جائیں ہم آیت نمبر 27 کی طرف. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اچھا اے بنی آدم، لا یفتننکم، نہ ہرگز فتنے میں ڈال دے تمہیں، شیطان کما جس طرح اخرجا اس نے نکلوایا تھا، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے، ینزعو جبکہ وہ اترواتا تھا، عنہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کے لباس، ان کے لباس، لیوریہما تاکہ وہ دکھا دیں ان دونوں کو، سوآتہما ان کی شرمگاہیں، انہو یقیناً وہ یراکم دکھاتا ہے تمہیں، ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ ہے، اس جہاں سے لا ترونہم تم نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا، جتنے شیاطین جن ہیں یہ انویزبل ہیں. ان یقیناً ہم نے جعلنا بنا دیا شیاطین شیطانوں کو یہ اہل عرب کی ایک روایت ہے، ہمیں اس کو لازمی ڈسکس کرنا تاکہ ہمیں یہ آیات پتہ چلے، کیونکہ یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے نا، وہ تمام جو ان کے پرانے عقائد اور روایات تھیں ان کی نفی کی جائے گی کہ اب یہ چھوڑ دو. اچھا یہاں پر ایک ضروری ہے، آپ لوگ یہ ڈیٹیل سے ذرا سن لیں، یہ آیت نمبر 26 27 کے حوالے سے، کہ عرب کیا کرتے تھے، یعنی اب یہ عرب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس وقت ایسا کیا کرتے تھے. یہ جو لباس کی اہمیت کی تمام آیات آئی ہیں، اس کو غور سے سنیں. مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبائل، ٹھیک ہے نا، مکہ مکرمہ صحن کعبہ پہ 360 بت ہیں، اور وہ ارد گرد کے سب عرب قبائل ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبائل، مثلاً جو قریش تھا نا، قریش کو حمس کہلائے جاتے تھے، ہے بڑا والا ہے میم سین حمس، قریش کے قبائل جو حمس کہلائے جاتے تھے. اب عرب کے دوسرے قبائل جو دور دور رہتے تھے، یہ تو قریش قبیلہ تھا نا جو حمس کہلایا جاتا تھا، عرب کے دوسرے قبائل حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کے طواف کرنا صرف ان کا حق تھا. یعنی قریش قبیلے کے جو لوگ تھے جو حمس کہلائے جاتے تھے، ہے میم سین، وہ کہتے تھے یہ طواف کرنا کعبے کا صرف ان کے لیے حق ہے کہ وہ کپڑے پہن کے کریں. دوسرے لوگوں کا کہنا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم اللہ کا طواف نہیں کر سکتے. چنانچہ جب یہ لوگ طواف کے لیے آتے تھے تو حمس کے کسی آدمی سے کپڑے مانگ لیتے تھے. اگر کپڑے مل جاتے تھے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملتے تھے تو اوریاں ہو کر ہی، یعنی پورے ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. تو یہ آیات اس بےہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل کی گئیں کہ تم یہ کام کرتے ہو. یہ عرب کی روایات تھی کہ سب سے مقدس طواف پھر وہ کہلایا جاتا تھا کہ جی جو پورے اوریاں ہو کے کیا جاتا تھا. تو اس بےہودہ رسم کی تردید کے لیے پھر یہ والی آیات حاصل ہوئی تھی. رائٹ، ٹھیک ہے. آیت نمبر
اچھا، اور یہ بھی کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو، یہ بھی کلیئر ہو گیا. پھر یہ ہے کہ یہ شیاطین، پھر شیاطین کن کے ساتھ ہوں گے؟ جو اللہ کا نہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا گروپ ہو گیا نا پھر یہ والا. ٹھیک ہے، پھر یہ کون سے ہیں؟ پھر ان کو وہی دوست بناتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہے. ایمان والا پھر یہ نہیں کر سکتا. جن کے دلوں میں پھر ایمان نہیں ہے وہی پھر شیاطین کے دوست بنتے ہیں. آیت نمبر 27 دیکھیں. وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں فاحشتن، کوئی بے حیائی کا کام. کون؟ اہل عرب. کون؟ یہ واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ مقدس سمجھتے تھے اس والے کو جو ننگے طواف کیا جاتا تھا. تو جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں وجدنا علیہا، اس پر تو ہم نے پایا ہے آباءنا، اپنے باپ دادا کو. واللہ، یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اپنے باپ دادا کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ بھئی کیا وہ غلط تھے؟ انہوں نے اللہ نہیں حکم دیا ہوگا تو وہ کر رہے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. یہ اس بات کو دیکھیں واضح کیا جاتا ہے کہ آباء و اجداد کی وہ باتیں جب تمہیں نہیں معلوم تو معلوم کرو. لیکن یہ کیا ہے کہ ہم نے تو پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو. واللہ، اور اللہ نے امرنا، حکم دے دیا ہمیں، بہا، اس کا. قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یأمرو، اللہ تمہیں نہیں حکم دیتا بالفحشاء، بے حیائی کا. یعنی اللہ کبھی حکم دے گا بے حیائی کا؟ تو اس کو سلیش کر لیا کریں. قل، کہہ دیجئے، یقیناً اللہ نہیں حکم دے گا بے حیائی کا. کیا تقولون، تم کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، ماں، ایسی بات، لا تعلمون، جو تم خود نہیں جانتے. بس تم آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہو، تم اس پر کر رہے ہو کہ جی انہوں نے کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. رائٹ. یہ ہمارا سبق یہاں تک ہی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ ویڈیو لازمی آپ لوگ سب دیکھیں. لائے محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے لیا، صحابہ کو پہنچا دیا. اب تیسری لنک ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارا کام ہے پہنچاؤ پوری نوع انسانی کو. اس لیے کہ میں صرف عرب کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو حضور نے تو خود صرف عرب تک تبلیغ کی ہے. باقی کچھ خطوط لکھے ہیں، اس سے کوئی حجت تو قائم نہیں ہو جاتی. مکے والوں پر 12 برس تبلیغ کی ہے. ہندوستان میں تو کوئی آیا ہی نہیں، چین میں کوئی پہنچا ہی نہیں. تمام دنیا تک یہ کام اب امت کے حوالے کیا. اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس شے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں. ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پست ہیں. ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں. ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن، اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں. جارج برنارڈ شاہ نے کہا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں، اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں. یہ گواہی ہم دے رہے ہیں. یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں، یہ ہے امتی محمد کے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، جو اپنے معاملات مینیج نہیں کر سکتے. بیکاری، یہ اور کہاں ہے وہ دین؟ کوئی ایک ہی دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے دین؟ آؤ see with your own eyes, this is دین الحق. یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک ذمہ داری، بڑی نازک، اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطبہ حجۃ الوداع سے. حضور نے جو خطبہ دیا، اور وہ عظیم ترین خطبہ ہے تاریخ انسانی کا. آخر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دہرایا. دیکھو عورتوں کا خیال کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، دیکھو غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جو بھی تھی. پھر آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا.
آج سے 1400 برس قبل 1.25 لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات، جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا۔ آج بھی پہلے کبھی ہو جاتے تھے 28-30 لاکھ بھی، ان مینیجیبل ہو رہا تھا معاملہ۔ اب سعودی عرب کی حکومت نے کو مینیج کیا، پابندیاں لگائی تو 20 لاکھ، یہی ہے نا، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اور اس کا نقشہ میں دکھا دوں، ایک ایک حرف آپ 3 مرتبہ کہہ رہے تھے۔ داہنی طرف رخ کر کے کہا، وہ سنا، پھر مکبر کھڑے ہوئے ہیں، اس نے سنا اور آگے پہنچایا، اس نے سنایا آگے پہنچایا۔ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، کوئی پبلک ایڈریس سسٹم تو نہیں تھا۔ پھر آپ نے سامنے رخ کر کے وہی بات فرمائی، پھر یہاں سامنے کھڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا، پھر بائیں طرف رخ کیا۔ اسی لیے ہر جملے کو، ہر بات کو آپ نے 3 دفعہ کہا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش رہتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم، یا اگر جواب دیتے تھے تو فرط ادب سے بہت مختصر جواب۔ وہ چلبلے قسم کے شاگرد جو ہوتے ہیں، جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اس طرح کے نہیں تھے، اپنی لیاقت اور ذہانت کا روب جو ہے اپنے استادوں پر گاٹتے۔ وہاں تو یہ تھا کہ ایک بات جواب، یہاں 4 جواب دیے ہیں صحابہ نے۔ انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ 3 مرتبہ حضور نے کہا الا هل بلغت، اور 3 مرتبہ جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اے نبی، ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا، آپ کے پاس تو امانت تھی۔ آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے، اندھیاریوں کے، اندھیروں کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ یہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ They can't sue me in your court on the day of judgment۔ یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ It was the sigh of relief جس کو کہتے ہیں 23 برس کی محنت شاقہ۔ کون کون سے مراحل آئے ہیں، یوم طائف بھی آیا ہے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے، مارکہ احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، 70 مبلغین ذبح کیے گئے ہیں، کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں جھیلا۔ لیکن پھر بات کیا ہوئی؟ اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ، اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ میں فارغ، میرے کندھے سے بوجھ اتر گیا، اب تمہارے کندھوں پر آیا۔ اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے۔ شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، شاہد اور غائب، شاہد موجود، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے۔ یہ ہے اس امت کا فرض منصبی، اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت۔ ایک بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک نبوت ہے، ایک رسالت ہے۔ نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم، نبوت لینے کا نام ہے، اللہ سے لینے کا نام ہے، یہ اینٹینا لگا ہوا اور وہی آ رہی ہے۔ رسالت پہنچانے کا نام ہے۔ ایک شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، حضور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، نبی کی حیثیت سے ریسیو کر رہے ہیں اور رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں۔ انتقال ہوا، نبوت ختم، کھڑکی بند، رسالت جاری ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی۔
رسالت محمدی تا قیام قیامت جاری ہے. یہ بائی پراکسی ہے. اب وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح من